السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 32واں درس ہے اور کتاب کا بھی 32واں باب جاری ہے جو مذمت دنیا کے تعلق سے ہے۔ مذمت دنیا یعنی دنیا کی برائی۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے والے درس میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی، آج ہم اس کے آگے کی باتیں شامل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا، خبردار رہو، تم مرنے والے ہو، موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پاؤ گے۔ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ مصیبتوں میں لپٹی ہوئی ناپائیداری میں مشہور، یعنی نہ رہنے والی، ہمیشہ نہ رہنے والی ہے اور دھوکے سے موصوف ہے، اور اس کی ہر چیز زوال پذیر ہے، یعنی اس کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں میں ڈول کی طرح ہے، ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی، اس میں اترنے والا مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا۔ کبھی تو یہ اپنے چاہنے والوں پر خوشی و مسرت بکھیرتی ہے اور کبھی غم و اندوہ سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اس کی حالتیں مختلف ہیں، یہ عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اس میں آرام قابل مذمت اور وسعت مال ناپائیدار ہے۔ دنیا کا آرام برائی کے لائق ہے اور بہت زیادہ مال یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ اپنے بسنے والوں کو تیروں کی طرح کمان سے نکال کر نشانوں پر مارتی رہتی ہے اور انہیں موت سے ہمکنار کرتی رہتی ہے۔ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے اور ہر شخص کو پورا رزق دیا جاتا ہے۔ اور اے بندگان خدا، باخبر رہو، تم اس راستے کے راہی ہو جس پر تم سے پہلے طویل عمروں والے گزر چکے ہیں۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور، بہترین کاریگر اور عمدہ یادگاریں چھوڑنے والے تھے، مگر دنیا کے انقلاب میں ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، شہر ویران ہو گئے اور یادگاریں مٹ گئی، اور مضبوط محلات اور مسرت کے بدلے میں انہیں پتھروں کے تکیے ملے، اور پتھروں سے تیار شدہ قبریں ان کا مدفن بنی۔ ان کے ٹھکانے قریب ہیں لیکن ان کے مکین دور کے ہیں۔ وہ اپنے قبیلے سے علیحدہ اور اہل محلہ سے بے پرواہ ہیں، ان کی آبادی سے کوئی تعلق نہیں، ان کی آبادی سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزوں اور پڑوسیوں کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان کا باہم کوئی میل ملاپ نہیں ہے، اور میل ملاپ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ انہیں مصیبتوں کی چکیوں نے پیس دیا ہے اور نمناک مٹی اور پتھر انہیں کھا گئے ہیں۔ وہ چند روزہ زندگی گزار کر مر گئے، ان کی خوشحالی قصہ پارینہ بن گئی، پرانا قصہ، پرانی کہانی۔ ان کی موت پر ان کے عزیز روئے اور وہ مٹی کے نیچے جا سوئے۔ انہوں نے دنیا سے کوچ کیا، اب انہیں واپس نہیں آنا ہے۔ افسوس، صد افسوس، گویا وہ ایک حکم سے جو قائل کی زبان سے نکل چکا اب لوٹ کر کس طرح آ سکتا ہے، اور ان کے سامنے قیامت کے دن تک عالم برزخ ہے۔ گویا تم بھی ویسے ہی ہو جیسے وہ ہو چکے۔ وہی دکھ، وہی قبر میں تنہائی ہے، تم ان قبروں کے گروی ہو اور انہی میں تمہیں رہنا ہے۔ تم پر کیا بیتے گی اگر تم ان باتوں کو دیکھ لو جب قبریں کھولی جائیں گی، دلوں کے راز سامنے ہوں گے اور تم اعمال کی جزا حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوگے۔ گزشتہ گناہوں پر تمہارے جگر پھٹنے کو ہوں گے، تمہارے پردے ہٹ جائیں گے اور تمہارے گناہ اور راز کی باتیں تمہارے سامنے ہوں گی۔ تب ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے تاکہ برے اپنی برائیوں کی سزا اور نیک اپنی اچھائیوں کی جزا پائیں۔ مزید فرمایا کہ نامہ اعمال رکھے جائیں گے، ہر نیک و بد اسے دیکھے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور اپنے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کی رحمت کے طفیل
خلد بری کو حاصل کر لے، بلا شبہ وہ حمید و مجید ہے۔ بعض داناؤں کا قول ہے کہ دن تیر اور لوگ نشانے ہیں، زمانہ ہر دن ایک تیر پھینکتا ہے اور تجھے دن رات کی گردش کے فریب میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تیرے تمام اجزاء بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ مرور ایام میں، دن گزرنے میں تیری بقا اور سلامتی ناممکن ہے۔ اگر تجھے اپنے اوپر گزرے حوادثات زمانہ کی خبر لگ جائے جنہوں نے تیرے وجود کو نقصان میں ڈالا ہے، تو تجھے ہر آنے والا دن خوف زدہ کر دے اور ایک ایک لمحہ تجھ پر بھاری ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ہے۔ اس نے انسانوں کو دنیاوی لذتوں کی مٹھاس میں ڈال دیا ہے، حالانکہ یہ دنیا حنظل یعنی تما سے بھی زیادہ تلخ اور کڑوی بنائی گئی ہے۔ ہر مداح یعنی ہر تعریف کرنے والا اس کی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے اس کے عیوب سمجھنے میں ناکام رہا ہے، اور ہر واعظ یعنی ہر نصیحت کرنے والا اس کے عجائبات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ کسی دانا سے دنیا اور بقا کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے کہا اس کا وقفہ چشم زدن جتنا ہے، یعنی دنیا کا جو وقفہ، دنیا میں جو ٹھہرنا ہے وہ پلک جھپکنے جتنا ہے۔ چشم زدن یعنی پلک جھپکنے جتنا ہے، کیونکہ جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور مستقبل کا یعنی آنے والے زمانے کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ ہر دن گزشتہ رات کی خبر سناتا ہے اور لمحات کے گزرنے کی داستان بیان کرتا ہے۔ حوادثات زمانہ انسان کو متواتر مسلسل تغیر، تبدیلی اور نقصان سے ہمکنار کرتے رہتے ہیں۔ زمانہ جماعتوں کو منتشر اور پراگندہ کر دیتا ہے اور دولت کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ امیدیں طویل اور زندگی تھوڑی ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام کو رجوع ہونا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو تم بے وقوف ہو، کیونکہ تمہارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اور اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اے بندگان خدا، تم ایسے گھر میں رہتے ہو جس کا کھانا گلے میں پھندا ہے اور جس کا پینا اچھو لگنا ہے۔ اگر تم ایک نعمت کے حصول میں خوش ہوتے ہو تو دوسری نعمت کی جدائی تمہیں مغموم کر دیتی ہے، یعنی غمگین کر دیتی ہے۔ اس گھر کو پہچانو، اس گھر کو پہچانو جس کی طرف تم کو لوٹنا ہے اور جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر آپ روتے ہوئے ممبر سے اتر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے، مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے اجسام، تمہارے جسموں کو بوسیدہ کرتی جا رہی ہے اور تم اسے نیا کرنے کی فکر میں ہو۔ تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے۔ دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرنے آئے ہو۔ زاد راہ یعنی سفر کا سامان۔ جس طرح مسافر کو سفر کے درمیان آرام نہیں ہوتا اور وہ شب و روز طی منازل کے لیے قدم مارتا چلا جاتا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے مسلسل سفر کرتا رہتا ہے، اسی طرح دنیا میں قرار نہیں لینا چاہیے اور شب و روز اعمال صالحہ کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اجل موت قریب آ گئی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے۔ اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا اس کے دکھ تکلیف پر واویلا مت کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں عنقریب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے مال و دولت پر خوشی نہ مناؤ، کیونکہ یہ عنقریب زائل ہو جائے گی۔ طالب دنیا پر حیرانگی ہے، وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں ہے۔ حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب
اہل علم و فضل صاحب ادب و معرفت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مذمت کی ہے، برائی کی ہے، وہ اس کے حضور میں انتہائی ذلیل چیز ہے اور وہ اسے اپنے دوستوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کنارہ کشی پسند فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے فریب سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ تو اہل علم حضرات نے اس سے درمیانی حصہ لیا، باقی کو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ وہ قوت لا یموت پر راضی ہو گئے، یعنی اتنی خوراک پر راضی ہو گئے جس سے زندگی قائم رہے، ضروری خوراک اور ضروری رزق پر ہی راضی ہو گئے اور باقی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے معمولی کپڑوں سے تن ڈھانپا، معمولی غذا سے بھوک مٹائی، اور دنیا کو فانی اور آخرت کو باقی سمجھتے ہوئے وہ دنیا سے ایک سوار کا زاد راہ لے کر چلے۔ انہوں نے دنیا کو ویران اور آخرت کو آباد کر لیا، اور وہ سراپا آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے، جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ عنقریب اسے پا لیں گے، اور وہ دلی طور پر آخرت کی طرف کوچ کر گئے، جس کے متعلق انہیں کامل یقین تھا کہ وہ عنقریب اپنے جسموں سمیت ادھر ہی جائیں گے جہاں وہ طویل نعمتیں حاصل کریں گے، اور مصیبتوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ جس کی پسند انہوں نے اپنی پسند، اور جس کی ناپسندیدگی کو انہوں نے اپنی ناپسند سمجھ لیا ہے۔ یہاں پر 32واں باب مکمل ہوا۔ آگے 33واں باب ہے جو فضیلت قناعت کے بارے میں ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس حالت میں رکھا ہے بندہ اس حالت پر راضی رہے، یعنی ہر حالت میں، مصیبت ہو، تکلیف ہو، آرام ہو، یا تنگی ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حالت میں بندہ اپنے رب سے راضی رہے، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، یعنی قناعت کرنے والا ہو، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے، ان کے مالوں پر نگاہ نہ رکھے، اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو، یعنی لالچی ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے، پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے، اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے، اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک مہینے سے زیادہ طویل اور لمبی نہ کرے، کیونکہ کثرت کی طلب اور طول عمل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، اور انسان حرص و لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہی طمع اور لالچ اسے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کر دیتے ہیں، جن سے انسان کی اچھی عادتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور حرص و طمع اور لالچ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں۔ فرمان نبوی ہے اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو الواقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ہم بغرض تعلیم حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ ہم حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے مال و دولت نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی آرزو کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سورہ براءت جیسی ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جو بعد میں اٹھا لی گئی۔ اس میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی ایسی قوموں سے امداد کروائے گا جن کے لیے بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر انسان کو دولت کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا بھوکا اور دولت کا بھوکا، یعنی علم والا علم حاصل کرتا ہی رہتا ہے، علم کی جو تڑپ ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کا بھوکا دولت حاصل کرنے والا کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اور وہ
اور زیادہ کی خواہش میں اور تمنا میں رہتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، حرص یعنی لالچ اور دولت کی محبت۔ چونکہ یہ خصلت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا اور زندگی کے معمولی گزران پر قناعت کر لی۔ فرمان نبی ہے قیامت کے دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی۔ فرمان نبی ہے کہ تونگری یعنی مالداری مال کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ حقیقی مالداری دل کی بے پرواہی ہے۔ تونگری بدل است نہ بمال، تونگری مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل سے سوال کیا، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ تو ارشاد ربانی ہوا، جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا، عادل کون ہے؟ عدل کرنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے یعنی حضرت جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حلال حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی مزید خواہش ہلاکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار بن، تو سب سے بڑا عابد ہوگا، قناعت کر، تو سب سے بڑا شکر گزار ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر، تو مومن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی، ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے ایک مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ، کوئی ایسی بات نہ کر جس پر کل معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم 7، 8 یا 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے لا شریک سمجھو، 5 نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ ایک بات آپ نے آہستہ کی، پھر فرمایا، اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا اگر تازیانہ گر جاتا یعنی کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھا کر دینے کا سوال نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ طمع کا ترک یعنی لالچ کو چھوڑ دینا، فقر اور لوگوں سے نا امیدی، یہی غنا ہے، بے نیازی ہے۔ جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید رہتا ہے وہ سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کسی دانا سے مالداری کے معنی پوچھے گئے کہ مالداری کسے کہتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ مختصر امیدیں اور معمولی گزران پر راضی ہونے کا نام غنا ہے، یعنی مالداری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، شاعر کا قول ہے، ترجمہ یہ ہے کہ عیش کی صرف چند گھڑیاں ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے وقت کم ہے۔ تو قناعت کر اس عیش پر جو تجھ کو حاصل ہے، اس زندگی پر، اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر آزاد ہو جا اور عیش کی یعنی آرام کی زندگی بسر کر۔
بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو موت آئی وہ سونا چاندی اور لال و جواہر چھوڑ کر مر گئے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے اور کہتے جو اس پر قناعت کر لے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اللہ والوں کی زندگی، سادگی والی زندگی اور قناعت والی زندگی، اور اس سے ہمیں قناعت کے فائدے بھی معلوم ہوئے۔ یہ کچھ باتیں قناعت کے تعلق سے بیان ہوئی، ابھی اور باتیں اس باب میں قناعت کے تعلق سے باقی ہیں، ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔